اسی لیے علم الرجال کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی حدیث یا روایت کسی اس صحابی سے ملتی ہے کہ جو ان صحابیوں میں شامل ہو جن کو امام نے سند دی ہے، تو ہم اس کا رجال بھی نہیں کرتے، کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، وہ آثار بچانے والے ہیں۔ تو اب جو روایت ہے، وہ جو روایت کا جملہ آغاز کروں، اور اسی دوران ایک دو پیغامات بھی ہیں کہ سرکار بات یہ ہے کہ آبان پہنچے روز عید، ابھی ہماری دوران نشست باہر میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد جب ہو رہا تھا تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگ عید پہ بھی ماتم کرتے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن یہ جملہ روایت کا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ چھٹے امام روز عید صبح خیبری کرتا پہنے بیٹھے زمین پر رو رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، ہائے میرا سید، ہائے میرا سید۔ آبان جب داخل ہوئے مولا کو سلام کیا، روتا دیکھا مولا زمین پہ تشریف فرمائے، خیبری کرتا پہنا ہے۔ خیبری کرتا کیا ہے یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ۔ خیبری کرتا آج جیسے کیا کہنا چاہیے وہ لیویز والوں کی جینز اور مختلف ٹریڈ مارک ہوتے ہیں، اس زمانے میں خیبری کرتا ایک ٹریڈ مارک تھا، اور وہ کیا تھا؟ خیبری کرتا چھوٹی چھوٹی آستینیں ہوتی تھیں، ہاف سلیو سے بھی تھوڑی چھوٹی، اور اونچا ہوتا تھا تھوڑا دامن اس کا، اور وہ اس وقت پہنا جاتا تھا جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے۔ یہ نشانی تھی، جیسے ہمارے مکتب میں ہے کہ جب محرم کا چاند آتا ہے ہم کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اب کالے کپڑے ہمارا سمبل بن گیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے۔ تو اس زمانے میں یہ نشانی تھی کہ جو خیبری کرتا پہنتا تھا لوگ اس کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ صاحب مصیبت ہے، اس پر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ اب وہ الگ ہے کہ زمانہ تبدیل ہو گیا کہ اب تو فیشن میں آ گئی ہے، لیکن اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اب مولا وہ پہنے اور رو رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ابو بصیر کی روایت میں بھی یہ جملہ دیکھا کہ ابو بصیر نے کہا، مولا اگر آپ نے سبب گریہ نہ بتلایا تو اب کچھ بعید نہیں ہے کہ میرا جگر کٹ کے گر جائے۔ آپ اس طرح رو رہے ہیں مولا، اور مولا کس کو کہہ رہے ہیں سید؟ مولا نے کہا، اے ابو بصیر، اے آبان، میں نے اپنے جد علی بن ابی طالب کا کتاب جامع اور کتاب جفر اٹھا کر آنے والے واقعات کو جب پڑھا تو میں پریشان ہو گیا اور میری آنکھیں رونے لگی۔ کہا مولا کیا؟ کہا میں اپنے سید کے لیے رو رہا ہوں۔ کہا مولا کون سید؟ کہا میری نسل سے آخری بیٹا جو قائم آل محمد ہوگا، جو منتقم ہوگا، جو منتظر ہوگا، اس کے حالات غیبت پڑھ کے میں رو رہا ہوں۔ کون رو رہا ہے؟ چھٹے امام۔ کس کے لیے؟ ہمارے وقت کے امام کے لیے، جن کی ولادت میں بھی ابھی 125 سال باقی ہیں۔ 125 سال پہلے چھٹے امام رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں کہ بقول ابو بصیر کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اور کب؟ روز عید۔ اے میرا سید۔ ابو بصیر نے کہا مولا کیا ہو گیا اس سید کو؟ مولا نے کہا ابو بصیر اسے اللہ غیبت کبریٰ عطا کرے گا، اور اتنی لمبی غیبت ہوگی اس کی ابو بصیر۔ کہا مولا غیبت ہوگی ٹھیک ہے، اس میں رونے کی کیا بات؟ اب جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں وہ قیامت ہے۔ مولا نے کہا ابو بصیر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ غیبت اتنی طولانی ہوگی، اتنی طولانی ہوگی۔ ابو بصیر نے کہا مولا اچھا قطع کلامی معاف، مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ غیبت اتنی طولانی کیوں ہوگی؟ مولا نے کہا اس کے دشمن کثیر ہوں گے، اللہ اس کے دشمنوں کی وجہ سے اسے غیبت طولانی عطا کرے گا۔ کہ مولا یہ تو پھر محافظت ہو گئی اس آپ کے بیٹے کی، حفاظت میں آ گیا۔ تو پھر اگر اللہ نے غیبت میں حفاظت رکھ دی ہے تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس میں مصیبت کیا ہے؟ مولا نے کہا ابو بصیر تجھے پتہ ہی نہیں۔ کہ مولا آپ بتائیے۔ کہ ابو بصیر دشمنوں کی وجہ سے میرا بیٹا غیبت میں جائے گا، اور غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ اس کی
دور جب بڑھتا چلا جائے گا، طولانیت بڑھتی چلی جائے گی، تو اس طولانیت میں اس کے ماننے والے مرتد ہونے لگیں گے. مولا مرتد ہونے لگیں گے؟ کہاں؟ کہ مولا وہ کیسے؟ کہا اس کے ماننے والے ایک وقت تک انتظار کریں گے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ابا یا دادا سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی امام کو آنا ہی نہیں ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا. یہ کہہ کر وہ میرے بیٹے کی معرفت چھوڑ دیں گے اور زمانہ غیبت میں وہ مرتد ہو جائیں گے. مولا نے جیسے یہ کہا، ابو بصیر کہتا میں رونے لگا کہ مولا واقعی یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ اپنے چاہنے والے بھی مرتد ہو جائیں. اچھا اب ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، پھر روایت بڑھاؤں گا آگے. مجھے بڑی معذرت سے سوال کا جواب دیجئے. کیا مولا نے یہ کہا ہے کہ وہ منہ سے کہہ کر مرتد ہو جائیں گے؟ نہیں. ان کا عمل یہ بتائے گا کہ وہ کسی امام کا انتظار نہیں کر رہے. کیا آیا آج ہمارے ماحول میں ایسا نظر نہیں آ رہا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، میرا سوال اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ سب سے بھی ہے. کیا ہمارے ماحول میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کسی کا کوئی انتظار نہیں ہے؟ اگر ہمیں واقعاً کسی کا انتظار ہوتا تو ہمارا عمل یہ ثابت کرتا کہ ہم منتظر ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ ثابت ہی نہیں کر رہا. نمازیں ہماریاں غفلت ہو رہی ہے، روزے ہماریاں چھوڑے جا رہے ہیں، زکوٰۃ و خمس ہم نے مولویوں کا پیٹ بھرنے کا سسٹم سمجھ کے وہ روک لی ہے، امداد مومنین وہ ہم نے ترک کر دی ہے، اخلاق وہ ہمارا برا ہوتا جا رہا ہے، حجاب جو خانوادہ عصمت کا ترہ امتیاز ہے، عظمت نسواں ہے، وہ ہم نے سادات ہونے کے ناطے پامال کر دیا ہے. تمغوں میں آگے لگا ہوا ہے، نقوی، زیدی، جعفری، کاظمی، موسوی، اور بیٹیاں مس گیدرنگ کی شادیوں میں بے پردہ بال کھولے ہوئے گھوم رہی ہیں. ہم نے فیشن کو اپنی زندگی سمجھ لیا ہے. تو یہ سارا ماحول بتا رہا ہے کہ ہم کسی کے کوئی منتظر نہیں ہے، ہمیں کسی کا کوئی انتظار نہیں ہے. تو پھر مولانا یہی تو کہا کہ میرے چاہنے والے مرتد ہو جائیں گے، یعنی وہ اب غافل ہو گئے اور ایسے غافل ہو گئے کہ اب انہوں نے میرے بیٹے کی تعلیمات کی مخالفت کھلم کھلا شروع کر دی. اچھا اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اور میں کرنٹ افیئر پہ بات کرنے کا عادی ہوں. ابھی کل بھی میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، 15 سے 20 منٹ میرج ہال کے باہر کھڑا رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ اندر مس گیدرنگ ہے، شیطانیاں بال کھولے ہوئے نیم اریاں حالتوں میں، جن کے جسم پہ کپڑے برائے نام ہوتے ہیں، وہ اس طرح ٹہل رہی ہیں. اب میں ابا قبا لباس چاردہ معصومین میں ان کے درمیان جا کر ایک سنت کو کیسا پورا کروں جبکہ واجب پامال ہو رہا ہے. بڑی مشکل سے میرے کہنے پر مولانا قناعت نہیں مل رہی ہے، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوا، یہ تو پہلے سے پتا چل جاتا. میں نے کہا میرے پاس جو صاحب نکاح کے لیے آئے تھے میں نے ان سے پہلے کہا تھا. اچھا یہ میرا وظیفہ بھی ہے، جب میرے پاس کوئی نکاح کے لیے آتا ہے میں پہلے تنبیہ کر دیتا ہوں، بھائی اگر مس گیدرنگ ہے تو کسی اور سے پڑھوا لو، اور اگر پارٹیشن ہے تو حاضر ہوں. تو میں نے تو پہلے بتا دیا تھا. جب نہیں ہو سکا تو میں نے کہا آخری حربہ رہ گیا ہے، اپنی تقریب کو خراب نہ کرو، ایسا کر لو کہ ہمیں پردہ کرا دو. کہنے کے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ میرج ہال کے آفس میں دولہا لے آؤ، وہیں بیٹھ کے ہم نکاح پڑھا دیں گے، تمہاری محفل بھی خراب نہیں ہوگی، ہماری شریعت بھی پامال نہیں ہوگی. تو اب ایسا ہی ہو رہا ہے، 90% ایسا ہی ہو رہا ہے. بلکہ اب تو لوگوں نے ہمارا بھی توڑ نکال لیا کہ یہ مولوی آ کر گن کرتے ہیں، ہماری محفل خراب کرتے ہیں. اب شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ رات میں بارات سے پہلے دن